اب سنیے گا سورۃ النمل کی آیت نمبر 65۔ قل، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اب اس سوال، اصل میں یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ مشرکین، کفار، منکرین آخرت، جب وہ آخرت کا انکار کرتے تھے تو ان کی ایک بنیادی دلیل ہوتی تھی۔ ان کی دلیل یہ ہوتی تھی، بھونڈی دلیل، بے تکی دلیل، بے بنیاد دلیل۔ وہ دلیل اس بات کو بناتے کہ وقت بتائیں کہ کب اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی وقت بتائیں۔ اب جب وقت نہ بتایا جاتا تو وہ کہتے دیکھیں جی ہے ہی کوئی نہیں یہ، اگر یہ دن آنا ہوتا تو اس کا کوئی ٹائم بتاتے، کوئی وقت بتاتے، وقت تو بتا نہیں رہے، بس اتنا بتا رہے ہیں کہ آنی ہے، قیامت آنی ہے، وہ دن آنا ہے۔ جب اس کا ٹائم نہیں بتا رہے تو ثابت ہوا کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ ان کا اعتراض آپ سمجھ گئے ہیں نا۔ اور جتنے بھی لبرل ہیں، لبرل مائنڈ کے لوگ، ملحدین ہیں، جو اللہ کے وجود کا یا قیامت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ انکار کرتے کیوں ہیں؟ خدا کا انکار، قیامت کا انکار، باس بعد الموت کا انکار، آخرت کا انکار، ان کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ بنیادی جو اس کے پیچھے ان کا مقصد ہے، ایم ہے، ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہم چاہیں تو کپڑے پہن لیں، ہم چاہیں تو کپڑے اتار دیں، ہم مادر پدر آزاد ہوں، ہمارے اوپر کوئی قاعدہ، کوئی پابندی، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ نہ ہو۔ ہم چاہیں تو دودھ پئیں، ہم چاہیں تو شراب پئیں، ہم چاہیں تو سور کھائیں، ہم چاہیں تو شیر کھائیں، ہم چاہیں تو بکری کھائیں، ہماری طبیعت میں جو آئے ہم وہ کھائیں، ہماری طبیعت میں جو آئے ہم وہ پئیں۔ رات اگر ہم نے ماں کے ساتھ گزارنی ہو تو رات کے ساتھ گزاریں، بہن کے ساتھ گزارنی ہو تو بہن کے ساتھ گزاریں، کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہو تو وہ گزاریں، ہم نے مجرے دیکھنے ہو تو مجرے دیکھیں، جو ہمارے جی میں آئے ہم وہ کریں۔ وہ جب یہ بیان کرتے ہیں نا اپنا ایجنڈا، اپنا مقصد اور مدعا، وہ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے وہ ہوتی نہیں طفل تسلی، جی بچوں والی تسلیاں دینا، نہیں سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ کون سی تسلی؟ بچوں والی۔ دیکھیں جی ہے ہی کوئی نہیں، قیامت تو ہے ہی کوئی نہیں، دوسری کوئی زندگی کوئی نہیں ہے، بھئی جو جی میں آتا ہے وہ کرو، جو من میں آتا ہے وہ کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، دوسری زندگی ہی کوئی نہیں، یہی زندگی ہے، اسی میں جیو، اسی میں مزے اڑاؤ، اس میں کھاؤ، اس میں پیو، اس میں عیش کرو، جو جی میں آتا ہے وہ کرو۔ یہ ہے نا فلسفہ، سننے میں کانوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ بھئی آزاد ہو تم، جو مرضی ہے وہ کرو، پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، جنت دوزخ ہے ہی کوئی نہیں، سوال جواب ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی یہ دنیا بنی ہے، ایسے یوں ہی اپنے آپ بنی ہے، کوئی اس کا خاص مقصد نہیں ہے، بس انسان پیدا ہو گئے ایسے ہی مر جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، جب انسانوں نے مر جانا ہے اور دوسری زندگی بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اس زندگی کو عذاب میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس کو جیو، اس کو خوشیوں کے ساتھ جیو، مزے کے ساتھ جیو، عیش کے ساتھ جیو۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو وہ بیان کرتے ہیں۔
اسلام کے منکر، اسلام کے دشمن، اسلام کے مخالف، ملحدین، منکرین، مستشرقین وہ یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں جی ہے ہی کو نہیں، سیکنڈ لائف تو ہے ہی کو نہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی فلسفہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی بتائیں نا کب اٹھائے جائیں گے، وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کا جواب آگے آ رہا ہے، پہلے ذرا یہ بات سن لیں، اس آیت کا یہ جو سیکنڈ حصہ تھا وہ میں نے پہلے سمجھا دیا۔